قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اور احادیث میں بھی انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہندو مذہب میں اللہ پاک نے کون سے نبی بھیجے ہیں۔ یعنی آج آپ جان پائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور ہندو کیا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہندو مذہب کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں یا کسی اور نبی کی امت میں سے ہیں؟ ناظرین، ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن قدیم روایات سے مالا مال ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کائنات کے ایک خالق و مالک، آخرت و جنت اور دوزخ کا تصور بھی پایا جاتا ہے، بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح اور صاف پیش گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ انصاف پسند ہندو علماء اور محققین اپنی قدیم مذہبی کتب میں ان پیشن گوئیوں کی موجودگی کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے۔ ان میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی 3 ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کا آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کی تباہ ہونے تک یہ دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیحا کی منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کلیوگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے، کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل میں خدا خود زمین پر آتا ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار کے مقام پیدائش، ان کے خاندان اور والد کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھگوت پران کی یہ پیشگوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سال سے جائے امن ہے۔ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کشاں کشاں پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ جہاں تک اس مقام کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے، تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ ریگستانی علاقہ اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر تجزیہ پیشگوئی میں تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنو یش ہوگا، جو اپنے صاف ستھرے اخلاق و کردار کے لیے معروف ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو خدائے واحد کا نام ہے اور یش کا مطلب ہے
غلام یا بندہ۔ اس طرح وشنو یش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام عبداللہ کا بالکل درست ترجمہ قرار پاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے حوالے سے معروف تھے۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگت پتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی دنیا کے سردار، تمام عالم انسانیت کے راہبر اور سرور عالم کے ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروائے گئے اس اعلان کے عین مطابق ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے۔ ناظرین، ہندو کس نبی کی امت ہے؟ اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام تو نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ احادیث میں ان کا ذکر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کو صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت زرتشت کی ہے۔ فارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح ناظرین، ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں۔ ان مقدس کتابوں میں وید، پران، اپنشد اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرطے کہ وہ نبی ہوں۔ ان میں بھی خصوصاً پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ پران وہی لفظ ہے جو اردو میں پرانا یعنی قدیم ہے۔ اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال ہندوؤں کے 10 پران ہیں۔ ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے ملک کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ ناظرین، امر واقع یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پائے جانے والے متعدد مذاہب دراصل اسی ایک صحیح دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو وحی کی صورت میں نازل کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کی جہالت اور ان کے دشمنوں کے ظلم کے سبب اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں۔ اب ان مذاہب میں سوائے توہمات کے کچھ باقی نہیں بچا۔ اسی طرح سے دنیا کے اور مختلف مذاہب بھی بری طرح سے مسخ ہو چکے ہیں، مگر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ان کی بنیادوں میں کچھ نہ کچھ سچائی یقیناً موجود ہے، کیونکہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو چاہے مایا ہوں یا ریڈ انڈینز یا پھر افریقہ کے آدم خور قبائل، ان کے مذہبی نغموں اور ان کی عبادتوں میں پاکیزگی کا کچھ عنصر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زمین کا کوئی خطہ یا شہر انبیاء کرام کے وجود سے محروم رہا اور نہ ہی زمانہ فطرت کبھی بہت طویل ہوا۔ ہر دور کا انسان کسی نہ کسی نبی کی چلائی ہوئی باد نسیم کے معطر جھونکوں سے محظوظ ہوتا رہا، تاہم جن علاقوں میں مرور زمانہ سے وہاں کے نبی کا نام تک لوگوں کو بھول گیا اور اس کی تعلیمات کے نشانات مٹ گئے، ایسے دور کو دوسرے نبی کے ظہور پذیر ہونے تک زمانہ فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے دور کا انسان اگر کفر اختیار کر کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں، اور قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی جن کی طرف کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہیں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات اللہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیے۔ ناظرین، یہاں
یہ بھی یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی ہیں، قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کامیابی بھی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ خواتین و حضرات، آئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔